الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج قرآن کا مطلوب انسان اس کے تحت ہمارا موضوع قرآن اور ایمان ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اختصار کے ساتھ اس بات کو سمجھنا چاہیں گے کہ ایمان سے مراد کیا ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کا مطالعہ کرتے ہیں تو تین باتیں ایمان کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک تو ہے کہ ایمان میں التصدیق بالقلب، یعنی دل کے ساتھ تصدیق کرنا، یقین کرنا، ماننا، ایک بات۔ اور دوسری ہے کہ اقرار باللسان، یعنی زبان سے اقرار کرنا، یعنی زبان سے بولنا، اور جو دل نے جس کی تصدیق کی ہے اس کو اپنی زبان سے بھی بیان کرنا اور اس کا اظہار کرنا۔ اور تیسری جو بات ایمان میں شامل ہے وہ ہے والعمل بالجوارح۔ والعمل بالجوارح سے مراد یہ ہے کہ اعضاء کے ذریعے سے عمل کرنا، یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لانے میں کوشش کرتا ہے، کام کرتا ہے، عمل کرتا ہے، تو یہ اس کے اعضاء جو اللہ کی اطاعت میں اور اس کی فرمانبرداری میں مصروف ہوتے ہیں تو یہ بھی ایمان ہی کا حصہ ہے۔ یعنی اب ہمارے سامنے جو بات آئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تصدیق بالقلب ہے، اور دوسرا اقرار باللسان ہے، اور تیسرا عمل بالجوارح ہے۔ یہ تین چیزیں ملتی ہیں تو پھر ایمان بنتا ہے۔ قرآن پاک نے اس لیے جہاں پر بھی ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں پر عمل کا ذکر کیا ہے، اور جہاں پر عمل کا ذکر کیا ہے وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیے کہ قرآن پاک میں کوئی مقام بھی ایسا نہیں ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کو عمل کے بغیر بیان کیا ہو یا عمل کو ایمان کے بغیر بیان کیا ہو۔ یعنی مثال کے طور پر دیکھیے، ایمان کے بعد عمل کا بیان تو قرآن پاک میں کثرت کے ساتھ ہے، یعنی ایمان اور عمل، اس کا تو بہت ہی زیادہ قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے۔ وہ میں آگے جا کر آپ کے سامنے جب آیات پڑھوں گا تو اسی سے آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن پاک میں ایمان اور عمل صالح، اور کہیں پر ایمان کا ذکر کیا تو پھر ایمان کے ساتھ جو مختلف عمل صالح ہیں کہ جو اپنے حالات، وقت اور زمانے کے مطابق جن کی اہمیت تھی، ایمان کے بعد پھر ان کو ذکر کیا، جیسے ہجرت کرنا ہے، جہاد کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، جیسے روزہ ہے، تو پھر اس کا ذکر ایمان کے بعد کسی نہ کسی عمل صالح کا ہوتا ہے۔ کہیں ایک کا ذکر ہوتا ہے، کہیں پر دو کا ذکر ہوتا ہے، کہیں پر تین کا، کہیں پر چار کا، لیکن ایمان کو پہلے بیان کر دیا جاتا ہے۔ لیکن چند مقامات ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر عمل کو پہلے اور پھر اس کے بعد اس عمل کی جو قبولیت ہے اس کے لیے پھر ایمان کو شرط قرار دیا۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 97 ہے، تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی، کہ مرد ہو یا عورت، اس میں سے جس نے بھی اچھا کام کیا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ مومن ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء میں بھی اسی سے ملتی جلتی آیت موجود ہے کہ جہاں پہ یہ فرمایا کہ من عامل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن، اور اسی طرح
सूरत आल इमरान के इख्तिताम में भी इसी बात को बयान किया, अन्नी ला उदीउ आमला आमिल मिनकुम मिन ज़ाकरिन औ उनसा, कि अमल करने वाला वो मर्द है या औरत, अल्लाह ताला उसके अजर को, अल्लाह फरमाता है कि मैं उसके अजर को ज़ाया नहीं करता। तो अब यहाँ पर आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मर्द या हो या औरत वो अच्छे काम अगर करे तो फरमाया कि वह हुआ मोमिन, और इस हाल में कि वो मोमिन है तो फलानुहयन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको एक अच्छी ज़िंदगी हम उसको देंगे। वला नजज़ियन्नहुम अजरहुम, और हम ज़रूर भी ज़रूर उनको उनका अजर भी देंगे, बेअहसन, अच्छे तरीके से देंगे और खूब देंगे, मा कानू यामलून, कि जो वो करते थे। अब आखिर में फिर अमल की बात हो गई, दरमियान में कहा वह हुआ मोमिन, और मोमिन से पहले कहा कि मन आमिला सालिहम मिन ज़ाकरिन औ उनसा। अब यहाँ पे ये बात भी देख लीजिए कि कुरान मजीद अमल मर्द से हो या औरत से, जिन्स की बुनियाद पर किसी में भी फ़र्क नहीं करता। मर्द अच्छा अमल करे तो अल्लाह के यहाँ वो भी अजर और सवाब पाता है, और इसी तरह औरत अगर कोई अमल करे तो उसका भी अजर और सवाब अल्लाह के यहाँ है। ये आयत अरब के माशरे में बड़ी इनकलाब लाने वाली ये आयत है। यानी हमारे माशरे में तो आज मर्द औरत की जब बात की जाती है तो मसावी हुकूक की बात की जाती है और दोनों को हक बराबर दिया जाता है। अब काफ़ी शऊर है लोगों में, तो लेकिन ये है कि ये बड़ी इनकलाब आफरी आयत है कि जो मक्कातुल मुकर्रमा में या मदीनतुल मुनव्वरा में ये आयत उतरी तो वहाँ पर तो ऐसा कोई तसव्वुर भी मौजूद नहीं था, औरत को कमतर ख्याल किया जाता था। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला ने इस बात को बयान किया कि इंसानी माशरे तो इर्तिका के मराहिल से गुज़रते हुए आखिर आज यहाँ तक पहुँचे, लेकिन अल्लाह ताला ने 1400-1500 साल पहले इसी बात को कुरान पाक में बयान कर दिया। तो मैं जो बयान कर रहा हूँ, जो अर्ज़ कर रहा हूँ, जो नुक्ता और जो बात, वो ये है कि आप देख लीजिए कि जहाँ पर भी अल्लाह ताला ने ईमान का जिक्र किया उसके साथ अमल सालेह का भी जिक्र किया। इसलिए इमाम औज़ाई हैं और इमाम सुफियान सौरी जैसे बड़े ये फ़क़ीह और बड़े इमाम हैं ये लोग, इनका कहना यही था कि अमल के बग़ैर ईमान की कोई हैसियत नहीं रहती, और अक़वाल और आमाल जो हैं ये नीयत सालिहा के बग़ैर कबूल नहीं होते। यानी आप कुछ कहें, अच्छी बात कहें, कोई अच्छा काम करें, तो अगर आपकी उसमें नीयत नहीं है, सालेह और सही और अच्छी नीयत नहीं है, तो वो अमल भी और वो कौल भी कबूल नहीं होता। लेकिन आप ये देखिए कि कुरान की इन्हीं आयात की बुनियाद पर ये बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि अमल के बग़ैर ईमान की कोई हैसियत नहीं है। यानी एक शख्स अपनी ज़ुबान से कहता रहे कि मैं बड़ा मोमिन हूँ, मैं अल्लाह को मानता हूँ, मैं मलाइका को मानता हूँ, कुतुब को मानता हूँ, रिसालत को मानता हूँ, आखरत पर मैं ईमान रखता हूँ, वो सब कुछ कहे, लेकिन जब अमल की बात आए तो वो बिल्कुल इस्लाम की तालीमात के और अल्लाह के आकाम के बिल्कुल बरअक्स हो, तो ये बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि ऐसे शख्स के ईमान की फिर कोई हैसियत नहीं रहती। तो लिहाजा जो बात हमें समझ आती है वो बात यही है कि ईमान तो इंसान लाता ही इसीलिए है कि उसकी माशरती, माशी और उसकी सियासी और उसकी कारोबारी, तिजारती और उसकी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो जाए। वो ईमान इसलिए लाता है कि ताकि वो आखरत में अल्लाह की रहमत का और अल्लाह के इनाम का मुस्तहिक ठहरे। तो वो जब ईमान लाकर भी उसका किरदार और उसके आमाल अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक और अल्लाह के दीन और जो तालीमात रसूलुल्लाह लेकर आए और उसके मुताबिक नहीं है, तो फिर ऐसे शख्स के फिर ईमान की क्या हैसियत रह जाती है। तो इसलिए कुरान मजीद की आयात को अगर हम मद्देनज़र रखते हैं तो ये तसव्वुर बिल्कुल वाज़े हो जाता है, और वो जो गुमराही और जहालत और हमारे माशरे में जो ये पाई जाती है कि जी मैं चूँकि उम्मत मुस्लिमा का फ़र्द हूँ, उम्मत मुहम्मदिया का, तो लिहाजा मैं तो बख्शा बख्शा आया हूँ, ये तसव्वुरात बहुत हद तक बयान किए जाते हैं और कसरत के साथ बयान किए जाते हैं, और कई दफ़ा इन नज़रियात और ख़यालात को काउंटर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है।
اس لیے کہ جو ان کو لوگوں کو سبق یاد کروایا جاتا ہے لوگ وہی بات پھر بتاتے ہیں، اور پھر اس حوالے سے جو احادیث پھر موضوع احادیث یا من گھڑت احادیث یا ضعیف یا کوئی حدیث ہے بھی نہیں تو اس کو بھی حدیث بنا کر پیش کر دینا، اور پھر اس کے سامنے اور یہ بنیاد رکھ لینا، اور اس بنیاد پر پھر آگے بغیر عمل کے بخشش اور مغفرت کی امید رکھنا، یہ ایک پھر بہت بڑا ایک چیلنج بن جاتا ہے ایک عالم کے لیے کہ وہ اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کرے، اس کا جواب کس انداز سے اور کس طریقے سے دے۔ قرآن پاک کی جب بات کرتے ہیں تو قرآن پاک اس طرح کوئی بات بھی بیان نہیں کرتا۔ میں چند احادیث آخر میں بیان کروں گا اسی حوالے سے، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں بھی ہمیں معلوم ہو کہ ایمان کا اثر کیا ہوتا ہے، اس کی تاثیر کیا ہوتی ہے، اور ایمان لانے سے ایک انسان ایک مومن کی زندگی میں انقلاب کیا آتا ہے، تبدیلی کیا آتی ہے۔ تو وہ میں حدیثیں آخر میں جا کر چند بیان کروں گا اسی باب میں۔ اب تھوڑی سی بات ایمان اور اسلام کے حوالے سے میں بیان کروں گا، اس کے بعد قرآن کی آیات کو میں پڑھوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان تین چیزیں جیسے میں نے پہلے بیان کی ہیں وہ ہیں، یعنی تصدیق بالقلب، اقرار باللسان اور عمل بالجوارح۔ اور یعنی ایمان ایک تو عقائد سے اس کا تعلق ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کثرت سے احادیث ہمیں ملتی ہیں کہ جس میں کہ جب ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ، ملائکہ، کتب، رسالت، آخرت، تقدیر، اس پر ایمان لانے کا آپ نے ذکر فرمایا۔ یعنی ایک تو عقائد ہو گئے، اور دوسرے جو قلبی صفات ہوتے ہیں، کیونکہ ایمان کا تعلق آپ کے باطن کے ساتھ ہے، ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، باطن کے ساتھ ہے۔ یعنی قلبی صفات اور اعمال جیسے ہو جاتے ہیں، جیسے اخلاص ہے، توکل ہے، محبت الہی ہے، خوف ہے۔ اب یہ جو ہے ان کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے اور انسان کے باطن کے ساتھ ہے، اور جبکہ اسلام یہ ظاہری اعمال کو ہم کہتے ہیں۔ اب معاملہ یوں ہوتا ہے کہ بزرگوں نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے کہ ایمان باطن سے شروع ہوتا ہے اور ظاہری اعمال پر جا کر یہ مکمل ہو جاتا ہے، اور اسلام کا جو سفر ہے وہ ظاہر سے شروع ہوتا ہے، وہ باطن پر جا کر مکمل ہو جاتا ہے، یعنی اس کا اختتام باطن پر ہوتا ہے۔ یعنی اسلام اور ایمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب انسان باطن سے یعنی اپنے اندر سے جب مانتا ہے، یعنی عقیدہ، اللہ، ملائکہ، کتب، رسالت، آخرت پر ایمان لاتا ہے، اور پھر اخلاص، توکل، محبت الہی اور خوف اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر اس کا اظہار اس کے ظاہر سے ہوتا ہے، یعنی اسلام سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ جو اسلام کا سفر ہے، یعنی جب ایک شخص اپنے عمل میں اپنے آپ کو ایک مسلمان ثابت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ثابت کرتا ہے، تو واضح بات ہے کہ پھر اس کا یہ جو سفر ظاہر سے شروع ہوتا ہے تو یہ باطن کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو جب انسان ظاہری طور پر نماز پڑھتا ہے یا روزہ رکھتا ہے یا زکوٰۃ دیتا ہے یا حج کرتا ہے، تو اگر وہ اپنے ان اعمال کو جاری بھی رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر اس کے باطن میں کہیں کچھ کھوٹ رہ جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان اعمال کی برکت سے پھر اس کو ایمان کا ایک اعلیٰ مقام اور ایک پختہ ایمان اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں اس طرح فرق کیا گیا ہے کہ اسلام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ ظاہری طور پر جو کچھ آپ کر رہے ہیں، آپ نے خود کو اپنی زبان سے کہا جی میں مسلمان ہوں، اور آپ نے ظاہری طور پر اعمال کیے، تو اب اگر باطن میں وہ چیز نہیں بھی ہے تو ہم اس کو پھر بھی مسلمان کہیں گے، بے شک وہ مومن نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ سورۃ الحجرات کی جو بڑی مشہور آیت ہے کہ جس میں قالت الاعراب آمنا، کہ یہ جو بدو ہیں، اعرابی ہیں، یہ کہتے کہ ہم ایمان لائے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لم تؤمنوا، آپ ان کو یہ کہہ دیجئے کہ آپ ایمان نہیں لائے، ہاں ولکن قولوا اسلمنا، آپ یہ کہہ دو کہ بھئی ہم مسلمان ہوئے ہیں، یعنی ظاہری طور پر ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لیکن جس طرح ایمان تمہارے باطن میں اترنا چاہیے
اور جس طرح تمہارے دل میں پختہ ایمان ہونا چاہیے اس طریقے سے ابھی اس مقام پر اور اس درجے پر تم فائز نہیں ہوئے۔ وہ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی سورۃ الحجرات میں بیان فرمایا ہے۔ اب دیکھیے وَلَٰكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ کہ ایمان تمہارے دلوں میں ابھی داخل نہیں ہوا، اور جب ایمان تمہارے دلوں میں داخل ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے جو اعمال ہوں گے اس میں کسی قسم کے اجر میں پھر کمی نہیں کرے گا۔ اب یہ فرما دیا۔ اب اس کے بعد دیکھیے کہ اسی مقام پر ہی اللہ پاک یہ فرماتا ہے کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کون ہے، کہ جو اللہ پہ ایمان لایا اور جو اس کے رسول پر ایمان لایا اور پھر اس نے شک نہیں کیا۔ یہ جو ارتیاب ہے، یہ جو ریب ہے، یہ در حقیقت انسان کے ایمان کا دشمن ہے، انسان کے نفس کا، آپ کہہ لیجئے انسان کے باطن کا دشمن ہے، انسان کی روحانیت کا دشمن ہے۔ جو شخص شک اور شبے میں رہتا ہے اس شخص کو کبھی بھی اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہوتا، اسے کبھی بھی یقین نصیب نہیں ہوتا، اسے کبھی بھی اعتماد نصیب نہیں ہوتا، اسے کبھی ایمان کی لذت نہیں نصیب ہوتی۔ تو ایمان کی لذت کے لیے انسان میں یقین ہونا چاہیے کہ جب اس نے اللہ کو مانا، ملائکہ کو مانا، کتب و رسالت اور آخرت پر وہ ایمان لایا، تو پھر اس کے بعد اب شک بھاگ جانا چاہیے انسان کے دل سے۔ اب آپ دیکھیے نا، ایک جو روایت بیان کی جاتی کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کفار نے کہا کہ بھئی تم محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم پر تم ایمان لائے ہو، لیکن دیکھو وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے معراج ہوئی ہے، اور جب معراج کی بات کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہی معمولی سی بات ہے، میں تو اس سے بھی بڑھ کر ایک بات پر ایمان لایا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن رات مجھ پر جبریل اترتا ہے، یعنی اللہ کا کلام لاتا ہے، تو میں نے جبریل کو نہیں دیکھا، اور اس کو اللہ کا کلام اللہ پہنچاتے ہوئے بھی میں نے جبریل کو نہیں دیکھا، میں نے سنا بھی نہیں ہے کہ وہ کب آتا ہے، کس وقت آتا ہے۔ میں اس پہ جب ایمان لا چکا ہوں تو اس کے مقابلے میں تو یہ تو بہت ہی چھوٹی سی بات ہے جو تم معراج کے حوالے سے کہتے ہو۔ تو یہ وہ ایمان ہے کہ جس میں بالکل ارتیاب اور بالکل شک اور شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں، مومن اصل میں وہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر شک میں مبتلا نہ ہو۔ وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور پھر اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ اولئک هم الصادقون، فرمایا یہ لوگ سچے۔ اب یہ جو اعرابی لوگ تھے، اب یہ کیا کہتے تھے؟ یمنون علیک ان اسلموا، کہ آپ پر یہ احسان کرتے ہیں کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ اب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کرے اور یہ خیال کرے کہ میں اگر مسلمان ہو گیا ہوں اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو میں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا احسان کر دیا، تو وہ بھلا کیسا مومن ہوگا؟ تو مومن ہونے کے لیے انسان کے اندر، جیسے قرآن پاک نے اس سے آگے بیان کیا کہ قُل لَا تُمُنُّوا عَلَيَّ اسلامکم، کہہ دیجئے کہ اپنے اسلام کا جو احسان ہے نا یہ مجھ پر نہ تم لگاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جسے یہاں پر قرآن پاک نے بیان کیا ہے کہ بھئی اللہ پر احسان جو سمجھتا ہے کہ میں نے کیا اور رسول پر احسان کیا کہ میں مسلمان ہو گیا، تو پھر وہ کہاں کا مومن ہوا؟ مومن تو وہ ہے کہ جو یہ خیال کرے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا احسان ہے کہ انہوں نے مجھے ہدایت دی اور مجھے آخرت کا راستہ دکھایا۔ تو یہاں پر اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایمان اور اسلام میں یہ فرق قرآن پاک نے واضح کر دیا۔ انسان خود کو یہ کہتا رہے کہ جی میں امت محمدیہ کا فرد ہوں، تو فرد ہونے سے نجات نہیں ہے، نجات انفرادی طور پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کٹہرے میں کھڑا کر کے ہر انسان سے اس کے ایمان اور اس کے عمل کے بارے میں پوچھنا ہے، ہر انسان سے۔ وہاں پر یہ کوئی جواب اور عذر نہیں ہوگا
کہ جی میں امت محمدیہ میں سے تھا، میں امت موسیٰ میں سے تھا یا عیسیٰ میں سے تھا، یہ کوئی عذر نہیں، اور نہ یہ کوئی وجہ قبولیت ہے، اور نہ کوئی وجہ درجہ ہے یہ کہ انسان یہ کہہ کر وہاں پر اپنی جان چھڑوا سکے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ تو اب یہ تصور بالکل واضح ہو گیا ہمارے سامنے کہ اسلام کا لفظ اگر انبیاء علیہ السلام کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے صلحاء اور نیک بندوں کے لیے اگر استعمال ہوا ہے تو اس سے مراد فرما برداری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلم کہا وہاں پر حنیف بھی کہا، اور حنیف کا مطلب کیا ہے؟ یعنی یکسو، ہر طرف سے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، کہ میں نے اپنے چہرے کو اس ہستی کی طرف کر لیا ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والی ہے، اور پھر حنیفہ یکسو ہو کر، یعنی نہ کوئی شک اور شبہ، نہ ادھر دیکھنا نہ ادھر دیکھنا، بالکل یکسوئی کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف میں نے اپنے چہرے کو کر لیا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے، اس پر آپ جتنا بھی غور کریں، آپ سوچیں، یہی واحد یہ وہ نکتہ ہے کہ جس سے نجات ہے ایک انسان کی، ایک مومن کی، کہ وہ گروہی طور پر نہ تو فخر کرے، نہ پرائیڈ اس کے اندر ہونا چاہیے، وہ صرف اور صرف اللہ کا ایک عاجز بندہ بن کر اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان اور اپنے اسلام کی قبولیت کی دعا کرے۔ انبیاء علیہ السلام کا یہی طریقہ تھا، اور پھر اس کے بعد جو صلحاء ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور پھر بزرگ جو گزرے، ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ اچھے سے اچھے عمل کر کے بھی اللہ کی بارگاہ میں عاجز بندے بن کر رہتے تھے۔ قرآن پاک نے بھی اسی بات کو بیان کی۔ اب دیکھیے چند مقامات قرآن پاک سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح مومنین، جو سچے مومن ہیں، کہ ان کی دلوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی، ان کے قلوب کی حالت کیا ہوتی تھی، وہ کس طرح اللہ کی بارگاہ میں جھکتے تھے، روتے تھے۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 2 سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر فرمایا کہ انما المؤمنون الذین، اس میں کوئی شک نہیں کہ مومن کون ہے، الذین اذا ذکر اللہ واجلت قلوبہم، کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل واجلت قلوبہم، پسیج جاتے ہیں، ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں ان کے دل۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایمان کا ذکر ہے، اب ایمان میں اضافہ کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت سے اضافہ ہوتا ہے۔ اب آیات کی سمجھ آئے گی تو ایمان میں اضافہ ہوگا، اور الفاظ کی تاثیر تبھی دل میں اترے گی کہ جب دل پر گناہوں کا پہرا نہیں ہوگا، ایمان ہوگا، خشیت ہوگی، اللہ کا خوف ہوگا۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جب آیات کی تلاوت کی جاتی ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ صرف اور صرف اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو آیت نمبر 3 ہے، فرمایا الذین یقیمون الصلاۃ، کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا کہ یہی سچے مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کے رب کے پاس ان کے لیے درجے ہیں اور مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان والوں کے حوالے سے فرمایا۔ پہلے فرمایا انما المؤمنون، پھر آخر میں فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ یہی سچے مومن ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اب ذرا دیکھیے کہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں جب ہم نے ہدی للمتقین پہ کل بات کی تھی، اب اس سے آگے جو اللہ پاک نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، آگے ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور اس سے جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں۔
اور پھر اس کے بعد والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، آپ پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ هم یوقنون، اور آخرت پر یہ یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ سورۃ البقرہ کے آغاز میں ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی متقین کی وضاحت میں اس بات کو بیان کر دیا کہ جو متقین ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ اندھا دھند ایمان لانا، غیب سے مراد یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات، اس کی آیات، اس کے دلائل اس کائنات میں موجود ہیں، تو وہ ان میں غور و فکر کرتے ہیں، سوچتے ہیں، اور اللہ پر پھر یقین لاتے ہیں، یقین کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تو یہ غیب ہے۔ تو ہمارے ہاں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید بالکل ہی عقل کو بند کر کے بغیر سوچے سمجھے مان لینا، در حقیقت یہ ایمان بالغیب ہوتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ یہ ایمان والوں کی یہاں پر صفات کو بیان کر دیا۔ اب سورۃ المومنون میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی 8 یا 9 یا 10 صفات مومنین کی بیان کی۔ اس کا آغاز کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا قد افلح المومنون، کہ فلاح پا گئے مومن۔ اب مومن ہونا یہ خود ایک صفت ہے، پہلے وہ ایمان لاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس ایمان کا اظہار کیا ہوتا ہے ان کی زندگی میں؟ فرمایا کہ الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جب جھکتے ہیں تو موم بن جاتے ہیں، عاجز بندے بن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور لغو باتوں سے وہ اعراض برتنے والے ہیں۔ یہ دیکھیے کتنی اہم یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نماز کے بعد اس کا ذکر کیا ہے، لغو باتوں سے اعراض کرنے والے۔ من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنیہ، رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام کی خوبصورتیوں میں سے ایک خوبصورتی یہ ہے کہ جو مومن ہوتا ہے وہ لا یعنی اور فضول اور لغو باتوں کو چھوڑ دیتا ہے، ترک کر دیتا ہے۔ اب یہ نماز تو پڑھتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد پھر اگر لغو باتوں میں مصروف ہوتا ہے تو گویا کہ پھر وہ اس کی نماز اس درجے کی نہیں ہے کہ جو اس کو لغو باتوں سے روکنے والی ہو۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور فرمایا کہ جو زکوٰۃ کے لیے فاعل ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، یہاں پر فاعل سے مراد یہ ہوگا وہ بہت ایکٹیو ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں، یعنی اس میں بہت ہی احتیاط اختیار کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور جو اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، لیکن جو جائز راستے ہیں اپنی فطری خواہش کی تکمیل کے، فرمایا کہ اس معاملے میں کوئی ملامت نہیں ہے۔ فمن ابتغى وراء ذلک، اور جس نے اس کے علاوہ چاہا، فاولئک هم العادون، فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فروج کی حفاظت کا جو ذریعہ دنیا میں بنا دیا، پیدا کر دیا اور جائز رشتہ بنا دیا، تو فرمایا اس کے علاوہ جو بھی چاہے گا اس رشتے کو قائم کرنا، اس تعلق کو قائم کرنا، فرمایا کہ یہ لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ اب اس کے بعد پھر فرمایا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اب یہ مومنون کی بات ہو رہی ہے، اور یہاں پہ آپ ذرا غور کیجئے، قد افلح المومنون کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے باقاعدہ ان کی صفات کہہ لیجئے یا مومن کی علامات کہہ لیجئے، یا یہ کہہ لیجئے کہ مومن کی ذمہ داریاں کہہ لیجئے، یا پھر یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو پھر اس کو دیکھا جائے گا اس آئینہ میں کہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا۔ کیا آیا کہ یہ خود کو مومن کہتا ہے، نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا، اس میں خشوع اختیار کرتا ہے نہیں کرتا، خود کو یہ مومن کہتا ہے کیا لغو باتوں سے بچتا ہے یا نہیں بچتا، خود کو مومن کہتا ہے زکوٰۃ دینے والا ہے یا نہیں ہے، خود کو مومن کہتا ہے کیا اپنے فروج کی حفاظت کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور جو امانتوں اور عہد ان دونوں کی نگرانی کرنے والے ہیں۔ امانت یہی ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھوائی تو اس کی نگرانی کرنے والے، اور عہد جو وعدہ کیا، وعدہ وعید ہے، جو وعدہ دوسرے کے ساتھ کیا، وہ معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے،
کسی بھی صورت میں ہو تو وہ اس کی نگرانی کون کرتا ہے؟ مومن اس کی نگرانی کرتا ہے۔ ایک کووننٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے وہ بھی اس میں شامل ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کا معاہدہ اللہ کے ساتھ تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، حضرت داود کے ذریعے سے، سلیمان کے ذریعے سے، حضرت مسیح کے ذریعے سے، تو یہ عہد ایک تو انسان کا انسان کے درمیان، ایک انسان کا خدا کے درمیان، تو دونوں عہد ہر صورت میں پورے کرنے۔ اور امانت، اس کے بارے میں بھی فرمایا کہ جو امانتوں کی نگرانی کرنے والے ہیں، والذین هم علی صلاتہم یحافظون، صلواتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے تو فرمایا کہ ہم فی صلاتہم خاشعون، خشوع کرنے والے، اب یہاں پر فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت، یعنی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی۔ یہ وہی انداز ہے کہ جو سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، اور خاص طور پر وسطیٰ کی، اس کی خاص طور پر تم حفاظت کرو۔ بعض لوگوں نے یعنی مفسرین کرام نے یہی کہا کہ بھئی اس سے مراد صلاۃ العصر ہے، اور بعض نے یہ بھی کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ نماز جو بھی ہے لیکن اس کو بہترین طریقے سے ادا کرو، اچھے طریقے سے۔ اب یہاں پر یحافظون فرمایا اور یحفظون نہیں فرمایا کہ حفاظت کرنی، اس کا مطلب ہے نگرانی کرنی ہے، اس کا خصوصی اہتمام کرنا ہے۔ اب اس کے بعد مومنین کے لیے جو اللہ کی طرف سے انعام ہے وہ بھی دیکھ لیجئے۔ فرمایا اولئک هم الوارثون، یہ ہیں وارث اصل میں، الذین یرثون الفردوس، کہ جو فردوس کے وارث ہوں گے۔ اب یہاں پر فردوس یعنی سب سے اعلیٰ جو جنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ جب آپ نے صحابہ سے دعا میں جنت مانگنے کا آپ نے فرمایا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ سے جنت الفردوس مانگا کرو۔ ہم فیہا خالدون، فرمایا کہ یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ مومنین کی صفات کا بیان ہو گیا، یعنی سمپل اپنی زبان سے مان لینا اور بڑے دھڑلے سے دعوے کرنا کہ جی میں مومن ہوں، اور جب نماز کا وقت ہو تو نماز نہیں پڑھنی، اور جب کسی کے ساتھ بیٹھ کر لغو باتیں کرنی ہو تو پھر بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لینا۔ یعنی لغو سے مراد ہے غیبت کرنا، گالم گلوچ کرنا، جھوٹ بولنا، دوسروں پر تہمتیں لگانا، الزام لگانا، طعن طنز تشنیع کرنا، اور ہر طرح کا برا رویہ جو ایک شخص اختیار کر سکتا ہے، ایک برا شخص، وہ سب کچھ اس لغو کے اندر وہ سب کچھ آ جاتا ہے۔ اور پھر زکوٰۃ ادا کرنے والے، اپنے فروج کی حفاظت کرنے والے، یہ سب وہ اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ مومن کیسا ہوتا ہے تو پھر ان صفات کی روشنی میں دیکھو کہ مومن کا کردار کیا ہے، اس کا اخلاق کیا ہے، وہ عبادات میں کیسا ہے، معاملات میں کیسا ہے، اور وہ اخلاقیات میں کیسا ہے۔ یہ ہے اللہ کا مطلوب انسان، قرآن کا مطلوب۔ اب اس کے بعد سورۃ التوبہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن مرد ہوں یا مومن عورتیں، انہیں ایک دوسرے کا مددگار، ایک دوسرے کا دوست اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، اولیاء ہیں۔ اب یہاں پر یہ دیکھ لیجئے کہ ایک طرف معاشرہ دوسری انتہا پر کھڑا ہوتا ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ بالکل آزادی، اور دوسری طرف اگر ہم دیکھتے ہیں تو مذہب کے نام پر اتنی تنگ نظری ہوتی ہے اور اتنی پابندیاں ہوتی ہیں کہ انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ ایسے ماحول میں بھلا کیا دین کا کام ہوگا، کیا دین کی خدمت ہوگی۔ یعنی وہ جو روایات ہیں، رسوم ہیں، رواجات ہیں، اور وہ جو کلچر ہے، وہ جو ثقافت ہے، وہ مذہب پر حاوی ہو جاتی ہے، خدا کے دین پر حاوی ہو جاتی ہے، اور پھر عورتوں پر خام خواہ کی ایسی پابندیاں لگا دی جاتی ہیں کہ جو نیک اعمال میں بھی اور اسلام پر عمل کرنے میں بھی وہ پابندیاں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ وہ پھر ہماری اپنی تاریخ ہے اور اپنا کلچر ہے اور اپنے گھر کا ماحول ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن مرد اور مومن عورت انہیں ایک دوسرے کا مددگار قرار دے رہا ہے، اس لیے کہ گھر کا یونٹ ہو یا باہر کا سوسائٹی کا،
اس میں صرف مرد کا کردار نہیں ہوتا، اصلاح کے لیے، تعلیم کے لیے اور تبلیغ کے لیے جس طرح مرد کا کردار ہے اسی طرح عورت کا بھی کردار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مومن مرد اور مومن عورت کو ایک دوسرے کا مددگار قرار دیا۔ فرمایا یامرون بالمعروف، کہ نیکی کی نصیحت کرتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، نیکی کی باتیں کرتے ہیں۔ یامرون بالمعروف سے مراد ہمارے ہاں اکثر طور پر لیا جاتا ہے کہ بھئی حکم دیتے ہیں نیکی کا۔ ہاں، حکم کا بھی ایک لیول، ایک سطح ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اصل مشورہ ہے، تاکید ہے، ایک نصیحت ہے کہ دوسرے کو نصیحت کرنا، دوسرے کو قائل کرنا، نیکی کی طرف رغبت دینا۔ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائی سے روکتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اب فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم کرے گا۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اب یہ مل جل کر ایک معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنانا، یہ مرد اور عورت دونوں کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر مومن اور مومنات دونوں کی بات کر دی، کیونکہ پہلے جو ہم نے پڑھا تھا وہ مومنون، یعنی ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ جی یہ مردوں کا یہاں پر ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے، لیکن اب اس سے جو اگلی آیت میں نے پڑھی اس میں مومنون اور مومنات دونوں کا خاص طور پر ذکر ہو گیا۔ اور پھر امر بالمعروف والنہی عن المنکر، اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ، اطاعت اللہ و رسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں کے لیے بیان کر دیا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ سورۃ الاحزاب میں ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، اب یہ ساری کی ساری آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مومن مرد اور مومن عورت، یعنی مرد اور عورت دونوں کو اللہ تعالیٰ نے برابر طور پر سورۃ الاحزاب میں بیان کیا، اور دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر خوشخبری سنائی کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا کرے گا۔ سورۃ العصر کو آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سورۃ العصر ہی اتر جاتی نا تو یہی کافی تھی، یعنی 113 صورتیں، اور یہ ایک سورۃ العصر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سب کچھ بیان فرما دیا۔ اب اس میں بھی ایمان اور عمل صالح کی بات کی ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، اور ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان یقیناً خسارے میں۔ اب انسان خسارے میں ہے، لیکن الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ بے شک مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے، یہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں۔ انسان خسارے میں، اگر انسان کی زندگی غفلت میں گزرتی ہے تو وہ انسان تو خسارے میں ہے، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری میں نہیں گزرتی، وہ انسان خسارے میں، اور جو انسان اللہ کے دین سے دور رہتا ہے وہ انسان خسارے میں۔ اس لیے کہ زندگی تو گزر رہی ہے انسان کی، یہ تو لمحہ بلمحہ یہ انسان کے ہاتھ سے جا رہی ہے، ایسے ہے کہ جیسے برف پگھلتی ہے۔ میں نے جیسے ہفتہ کو درس قرآن میں حضرت امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک قول بیان کیا تھا کہ وہ ایک بزرگوں کا قول اپنی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ العصر جو سمجھی، میں نے ایک برف بیچنے والے سے سمجھی، کہ وہ جو برف بیچ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں یہ مجھ سے یہ خرید لو، اس لیے کہ میرا جو سرمایہ ہے یہ پگھلتا جا رہا ہے، یہ ضائع ہوتا جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن پاک نے اسی بات کو بیان کیا کہ صرف انسان خسارے میں ہے، لیکن جو زندگی کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے اور جو ایمان کی لذت کو پا لیتا ہے تو فرمایا کہ وہ خسارے میں نہیں ہے۔ لیکن وہاں پر بھی پھر دو خوبیاں یعنی دو صفات مزید بیان کی ہیں، ایک ایمان اور عمل صالح کے بعد فرمایا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وہی بات کہ جو یہاں پر سورۃ التوبہ میں مومن مرد اور مومن عورت کے حوالے سے کہی کہ پھر وہ ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرتے ہیں، اس لیے کہ حق کے بعد پھر صبر کا معاملہ ہوتا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کے حوالے سے فرمایا کہ الصبر من الایمان بمنزلۃ الراس من الجسد. آپ نے فرمایا کہ یہ صبر ایمان میں ایسے ہے کہ جیسے انسان کے جسم میں سر ہوتا ہے. تو واضح بات ہے کہ سر ہوگا تو جسم کا وجود ہوتا ہے. تو سر کی کتنی اہمیت ہے. تو فرمایا کہ صبر کی یہی اہمیت ہے. من لا صبر لہ لا ایمان لہ. فرمایا کہ جس میں صبر نہیں اس میں ایمان بھی نہیں ہے. صفات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کی بیان کرتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے تیقن کے ساتھ یعنی یہ بات مسلمانوں کے دل میں بٹھاتا ہے کہ ولا تہنوا ولا تحزنوا، کہ نہ تم کمزوری دکھاؤ نہ تم ڈرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. فرمایا کہ اگر تم ایمان والے ہو تو غلبہ تمہیں ہی حاصل ہوگا. اب ایمان والے ہوں گے تو غلبہ حاصل ہوگا. جب ایمان میں کمزوری ہے اور ایمان اس سطح کا نہیں ہے تو پھر تو مغلوب ہی ہونا ہے، پھر ماری کھانی ہے اور پھر ذلیل ہی ہونا ہے. اب آخری ایک آیت میں بیان کر کے پھر میں حدیث کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین کو جو بیان کیا ان کے ایمان کو، وہ یعنی پہلے تو تقسیم ہے ایک، یعنی مہاجر اور انصار، اور ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اجر و ثواب کے حوالے سے فرق نہیں کیا. یعنی اب دیکھیے فرمایا کہ والذین آمنوا، جو ایمان لائے، وہاجروا، ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، والذین آووا ونصروا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کو پناہ دی اور مدد کی، اولئک هم المؤمنون حقا، فرمایا کہ یہی سچے مومن ہیں. اب یہ مہاجرین ہو انصار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کا یہاں پر ذکر کیا کہ ایمان لاتے ہیں. ایک طبقہ ہجرت کرتا ہے، دوسرا طبقہ کیا کرتا ہے؟ اس ہجرت کرنے والوں کو پناہ دیتا ہے. پہلا طبقہ جہاد کرتا ہے، جہاد دوسرا طبقہ بھی کرتا ہے، لیکن فرمایا کہ آووا ونصروا، پھر وہ مدد بھی کرتا ہے. واضح بات ہے کہ وہ مدینہ میں رہنے والے ہیں، اور مدینہ میں رہنے والے اور وہاں پر جو ہجرت کر کے آنے والے ہیں ان کو مدینہ میں رہنے والوں نے پناہ بھی دی، اور پناہ دینے کے ساتھ ان کی مدد بھی کی. یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایمان کی نشانیوں میں سے اور مومنین کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی ہے. اور یہ جو بے حس ہو کر مسلمان اور مومن بیٹھا رہتا ہے اور اس کو اس بات سے کوئی غرض ہی نہیں ہوتی کہ دنیا میں کہیں پر بھی کسی مسلمان پر کیا بیت رہی ہے، فلسطینیوں پر کیا بیت رہی ہے، یا کسی خطے میں کوئی مسلمان رہتا ہے یا مسلمان قوم رہتی ہے یا کوئی جماعت رہتی ہے، ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے، وہ بالکل بے حس ہو کر، یعنی اگر وہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اگر مالی اعانت کوئی کر سکتا ہے تو مالی اعانت کرنی چاہیے، اخلاقی تعاون کوئی کر سکتا ہے تو اخلاقی تعاون کرنا چاہیے. ہاں اگر کوئی سفارتی بنیادوں پر کوئی مدد کر سکتا ہے، تعاون کر سکتا ہے تو اسے وہ مدد کرنی چاہیے. ہر حوالے سے بالکل بے حس ہو کر اور مردہ ہو کر بیٹھے رہنا یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ مومنانہ صفات کے خلاف ہے کہ آپ کسی نہ کسی سطح پر تو اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے آواز تو اٹھائیں. آج آپ دیکھ لیجئے کہ فلسطین کے مسلمان، وہ ویڈیوز اور وہ تصویریں ہی ہم سے نہیں دیکھی جاتی، یعنی مسلمان سے کیا کسی انسان سے نہیں دیکھی جاتی کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم اور کتنی زیادتی ان کے ساتھ برتی جا رہی ہے. لیکن آپ دیکھ لیجئے ایک انتہا تو یہ ہوتی ہے نا کہ ہمارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ جی ان پہ چڑھ دوڑو اور جنگ چھیڑ دو، ان سے لڑو، لیکن دوسرے طریقے کم از کم اختیار تو کیے جائیں نا. یعنی مثال کے طور پر ان کی اخلاقی مدد ہوتی ہے، ان کی مالی مدد ہوتی ہے، بین الاقوامی سطح پہ آواز بلند کرنا ہوتا ہے. ہم سے تو اچھے وہ غیر مسلم لوگ ہیں کہ جو امریکہ میں ہیں، جو یورپ میں رہتے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں اور لاکھوں کی تعداد میں، جبکہ ان کا عقیدہ نہیں ملتا، ان کا دین آپس میں نہیں ملتا، ان کا کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں سوائے انسانیت کے تعلق کے، وہ ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ پوری امت مسلمہ اور مسلم ممالک بالکل بے حس ہو کر اور اقتدار اور اپنی دولت کے نشے میں مست ہو کر پڑے ہوئے. تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اسے خوبی بتا رہا ہے کہ بھئی ایک تو وہ لوگ کہ جو جنہوں نے ہجرت کی، دوسرے وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کو سنبھالا، ان کو پناہ دی.
ایک وہ لوگ جنہوں نے جہاد کیا، دوسرا یہ کہ انہوں نے ان کی مدد کی، ہر لحاظ سے ان کے ساتھ شریک ہوئے، تو فرمایا کہ یہ سچے مومن ہیں، ان کے لیے مغفرت اور رزق کریم ہے۔ تو لہٰذا ہمیں اپنی اپنی سطح پر ہم جو کر سکتے ہیں ہمیں وہ ضرور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کرنا چاہیے۔ پھر وہ مظلوم ہیں، ایک تو صورت ہو نا کہ جیسے قرآن پاک نے کہا کہ اگر اپنا بھائی بھی ظالم ہے تو اس کی مدد نہیں کرنی، بلکہ عدل اور انصاف کے ساتھ، وقسطو کے الفاظ ہیں کہ پھر انصاف کرنا ہے، عدل کرنا ہے، جو مظلوم ہے پھر اس کا ساتھ دینا ہے۔ لیکن یہاں پر تو خود مسلمان وہ مظلوم ہیں، اور ہم لوگ بالکل بے حس ہو کر اپنے اپنے ملکوں میں مزے سے روزے رکھ رہے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ بڑی ہماری عبادات ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ تو ہم لوگوں کو اس حوالے سے ضرور ہمیں سوچنا چاہیے، اور حکمرانوں سے کیا ہم بات کہیں، خود ہم مسلمان جو معاشرے ہیں ان میں کتنی آواز بلند ہو رہی ہے، کتنے لوگ ان کی حمایت میں بات کرتے ہیں، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے۔ ہم تو سب کچھ اٹھا کے حکمرانوں پہ ڈال دیتے ہیں، رہنماؤں پہ ڈال دیتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کے پاس وسائل ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی سطح پہ جو کر سکتے ہیں ہمیں اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اب چند احادیث میں بیان کرتا ہوں، اور ایمان باللہ کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اتدرون مل ایمان باللہ، کیا تم جانتے ہو اللہ پر ایمان کیا ہے، کہ اللہ ایک ہے؟ تو کیا تم جانتے ہو کہ اللہ واحد پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر کیا کہا، یعنی یہ قبیلہ عبد القیس کی نمائندگی کرنے والے تھے، جو ان کی طرف سے آئے ہوئے تھے، ان سے آپ نے پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر علم رکھتے۔ آپ نے فرمایا کہ شہادت اللہ الہ الا اللہ، کہ نہیں معبود مگر اللہ، اس کی شہادت دینا، وَأَنَّ محمد الرسول اللہ، اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رمضان، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب یہ تو ہو گیا ایمان باللہ۔ اب اس ایمان کے اثرات کیا ہیں، اب یہ سنیے۔ فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے یہ فرمایا، کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، فرمایا کہ جس کے اندر امانت نہیں اس کے اندر ایمان نہیں، اور جسے عہد کا خیال اور پاس نہیں اس کے پاس دین نہیں، یعنی جس کا وعدہ نہیں اس کا دین نہیں، اور جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ اب یہ ہے ایمان کا اثر، جب ایک شخص خود کو مومن کہتا ہے پھر اس میں ایمان کی صفات بھی پیدا ہونی چاہیے۔ اب اسی طرح فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان ہے کیا، اب مومن کی شخصیت کیسی ہوتی ہے، یعنی وہ جو اللہ کا مطلوب انسان ہے وہ کیسا ہوتا ہے، کہ فرمایا کہ قلت یا رسول اللہ مل ایمان، رسول اللہ سے عرض کیا رسول اللہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ الصبر والسماحت، فرمایا کہ صبر اور سماحت، فرمایا کہ یہ ایمان ہے۔ اب صبر یعنی سماحت سے مراد ہے کہ نرم خوئی، اعلیٰ ظرفی، یہ مومن کی صفات ہیں۔ یہ تو ہو گیا مختصر، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ پر جب ایمان کی ہم بات کرتے ہیں اور جب اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں تو پھر یہ وہ صفات ہیں جو مومن کی ذات میں نظر آنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے رسول پر ایمان لانا، اب یہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ یہ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح بچوں سے مخاطب ہوتے تھے۔ حضرت انس رسول اللہ کے یعنی اپنے بیٹے تو نہیں تھے نا، صاحبزادے نہیں تھے، آپ کی خدمت میں رہے، آپ کے ساتھ رہے، تو رسول اللہ کیا ان سے فرماتے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، ان قدرت ان تصبح وتمسی ولیس فی قلبک غش لاحد ففعل، کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو اس طرح زندگی گزار سکے کہ تیرے دل میں کسی کی بدخواہی نہ ہو، یعنی کسی کا برا چاہنا تیرے دل میں نہ ہو، تو فرمایا تو پھر ایسی زندگی گزارا کر، اس طرح زندگی گزار۔ ثم قال یا بنیا، پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے بیٹے، وذالک من سنتی، اس لیے کہ یہ میرا طریقہ ہے کہ میں کسی کے لیے اپنے دل میں
بدخواہی اور میل کسی کے لیے اپنے دل میں نہیں رکھتا۔ اور فرمایا ومن احب سنتی، اور جس نے میری سنت سے محبت کی، فقد احبنی، اور اس نے تحقیق مجھ سے محبت کی، اور جس نے پھر مجھ سے محبت کی فرمایا کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اب یہاں پہ آپ ملاحظہ فرمائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ ہم تو آسان آسان سی سنتیں بیان کرتے ہیں نا، جو ظاہری حوالے سے ہیں، کپڑوں کے حوالے سے ہیں یا ایک حلیہ کے حوالے سے ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ ہے اصل سنت کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے کبھی بھی کسی کے لیے اپنے دل میں کھوٹ نہیں رکھی، تو لہٰذا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری اس سنت سے محبت کی تو فرمایا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی تو فرمایا کہ وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا یہ تو بڑا ہی مرتبہ ہے، بڑا درجہ ہے، لیکن صرف جنت میں ہونا اس کے لیے بھی بڑی ریاضت ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ یہ خیال کیا جائے کہ میں ایسے ہی جنت میں چلا جاؤں گا۔ اب ایمان کی کسوٹی کیا ہے؟ یہ بڑی مشہور حدیث ہے اور متفق علیہ، حضرت عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤ تبعا لما جئت بہ، فرمایا کہ کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کا ارادہ اور اس کے نفس کا میلان میری لائی ہوئی ہدایت کے تابع نہ ہو جائے۔ جب تک انسان ایک مومن اپنے ارادے کو اور اپنے نفس کی توجہ اور میلان کو اللہ کے رسول کے لائے ہوئے دین کے مطابق نہیں کر لیتا، اس کے تابع نہیں کر لیتا، تو فرمایا کہ نہیں، وہ مومن نہیں ہے۔ اب محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں ذرا یہ سنیے۔ اب یہ حدیثیں بھی تو بیان ہونی چاہیے نا، کہ ہمیں صرف عقیدت میں اور بس یہی باتیں ہمیں سنائی گئی، لیکن دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نفسیاتی طریقے سے مسلمانوں کو گائیڈ کیا کرتے تھے، ان کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث ہے مشکات میں کہ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن وضو کیا، اور آپ کے کچھ اصحاب آپ کا وضو کا جو پانی تھا وہ لے کر اپنے چہروں پر ملنے لگے۔ تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے اس کرنے کی وجہ کیا ہے، یعنی جو آپ لوگوں نے ایسا کیا ہے، ما یحملکم علی ھذا، کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم نے میرے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں پر مل لیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کی، صحابہ نے، کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے محبت اس کی وجہ ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت پر خوشی ہوتی ہو، یا وہ یہ پسند کرے کہ اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے، تو پھر اسے کیا چاہیے؟ فرمایا کہ پھر اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے۔ یہ خالی خلی محبت نہیں چلنی کہ صرف یہ جی میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں بس، اور دوسروں کی جان لینے کے درپے ہو جائے کہ خود کو بڑا عاشق رسول اور محب رسول سمجھنے لگ جائے۔ تو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور یہ پسند کرے کہ اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرے، تو پھر فرمایا کہ اسے چاہیے، کیا چاہیے؟ کہ وہ ہمیشہ سچ بولے۔ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، جب بات کرے تو پھر سچ بات کرے۔ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ، اور پھر جب امانت اس کے پاس رکھی جائے تو پھر اس کو اذا اؤتمن، جب امانت رکھی جائے تو پھر بحفاظت مالک کے حوالے کر دے۔ اور وَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اور فرمایا پڑوسیوں کے ساتھ پھر اچھا سلوک کرے۔ اب یہاں پر 3 باتیں بیان فرما دی، ایک کہ بات کرے تو سچ بولے، امانت رکھی جائے تو پھر اس کو مالک کے حوالے کرے حفاظت کے ساتھ، اور تیسری بات یہ کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ وضو کے پانی سے، یعنی یہ بتا دیا کہ یہ ٹھیک ہے تم محبت کرتے ہو اور اس کا اظہار بھی کرتے ہو اور ہونی چاہیے، یہ محبت بھی قرآن پاک سورۃ التوبہ میں بیان کرتا ہے کہ یہ مومن کی ترجیح میں شامل ہے، ترجیحات میں اللہ اور اس کے رسول اور جہاد کی محبت غالب ہونی چاہیے ہر محبت پہ۔ لیکن صرف یہ بات کہ عقیدت کا اظہار کر دینا، وضو کا پانی ہے تو چہرے پہ مل لینا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع نہیں کیا، یعنی اس کے بارے میں اس کی کوئی مذمت نہیں فرمائی، روکا نہیں، کچھ نہیں کہا۔ نفسیاتی طریقے سے
اس محبت کو اس طرف موڑ دیا، اس طرف متوجہ کر دیا کہ محبت در حقیقت وہ عمل سے ظاہر بھی ہوتی ہے، اس کو اپنے عمل سے ظاہر کرو۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، اب اس کے بعد اللہ کی کتاب پر بھی ایمان لانا ہے۔ اب وہ ایمان کیا ہے؟ اب یہ دیکھیے، یہ بڑی اہم حدیث ہے، روایت ابن ماجہ کی۔ حضرت زیاد بن لبید سے یہ روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوفناک چیز کا ذکر کیا اور پھر فرمایا کہ ایسا اس وقت ہوگا جب دین کا علم مٹ جائے گا۔ تو میں نے کہا، عرض کیا اللہ کے رسول، علم کیوں کر مٹ جائے گا جب کہ ہم قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور اپنی اولادوں کو پڑھا رہے ہیں، اور ہمارے بیٹے اپنی اولادوں کو پڑھاتے رہیں گے؟ حضور نے فرمایا، خوب ہے زیاد، میں تمہیں مدینے کا انتہائی سمجھدار آدمی سمجھتا تھا۔ اللہ اکبر! کیا تم نہیں دیکھتے کہ یہود و نصارہ تورات اور انجیل مقدس کی کتنی تلاوت کرتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پر کچھ بھی عمل نہیں کرتے؟ یہ حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہود و نصارہ کو نہیں دیکھتے، تورات اور انجیل کی بڑی تلاوت کرتے ہیں، ہر وقت کھول کے بیٹھے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں، لیکن عمل نہیں کرتے۔ یعنی جیسے ہم قرآن پاک، آپ دیکھیے رمضان آ گیا تو 1 ختم 2 ختم 3 ختم قرآن پاک پڑھے جا رہے ہیں، لیکن اگر پوچھیں کہ آپ نے کیا سمجھا، یا پھر یہ کہ جو قرآن پڑھا تو اس قرآن پر عمل کتنا کیا، اس پر جو جواب ہے وہ نفی میں ہوتا ہے۔ اب آخرت کی چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ایک بڑی اہم حدیث اور مستند حدیث کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی سے فرمائی کہ روز قیامت جو قرابت ہے، رشتہ داری، یہ کام نہیں آئے گی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی اہل خاندان کو ڈراؤ، نازل ہوئی تو آپ نے قریش کو جمع کیا اور فرمایا، اے گروہ قریش، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو، میں خدا کے عذاب کو تم سے ذرا بھی نہیں ٹال سکتا۔ اے عبد مناف کے خاندان والو، میں تم سے اللہ کے عذاب کو کچھ بھی نہیں ٹال سکتا۔ اے عباس بن عبد المطلب، یعنی آپ کے حقیقی چچا، میں تم سے اللہ کے عذاب کو ذرا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی پھوپھی ہیں، فرمایا میں تم سے اللہ کے عذاب کو ذرا بھی نہیں ہٹا سکتا۔ اے میری بیٹی فاطمہ، تو میرے مال میں سے جتنا مال مانگے میں دے سکتا ہوں، لیکن اللہ کے عذاب کو نہیں ٹال سکتا۔ بس اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی فکر کرو کہ ایمان اور عمل ہی وہاں کام آئیں گے۔ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ وہاں پر صرف اور صرف اگر کام آنا ہے تو وہ انسان کے ایمان اور اس کے عمل نے کام آنا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ اب یہ دیکھ لیجئے کہ قریش سے بھی فرمایا، عبد مناف خاندان سے بھی فرمایا، حضرت عباس بن عبد المطلب سے بھی فرمایا، حضرت صفیہ سے بھی فرمایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی فرمایا۔ اور آخری حدیث بیان کر کے، ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رأیت مثل النار نام حاربها ولا مثل الجنت نام طالبها۔ حضور رسول السلام نے فرمایا کہ میں نے جہنم کی آگ سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں دیکھی کہ جس سے بھاگنے والا سو رہا ہے، یعنی غافل ہے، اور جنت سے زیادہ عمدہ چیز میں نے کوئی نہیں دیکھی اور اس کا چاہنے والا بھی سو رہا ہے۔ یعنی نہ جہنم کا خوف ان کو جگاتا ہے اور نہ جنت کا شوق ان کو جگاتا ہے، ایسے غافل لوگ ہیں۔ اب یہ جتنی میں نے حدیثیں بیان کی، یہ در حقیقت ایمان ہی کے باب میں بیان کی ہیں، اور یہ مومن کی صفات ہیں کہ جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مختلف اسلوب میں، مختلف انداز میں بیان کیا، اور اس میں انذار بھی ہے اور اس میں تبشیر بھی ہے، ڈرانا بھی ہے اور اس میں خوشخبری بھی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حقیقی مومن اور اللہ کا مطلوب بندہ بننے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔